أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا صدق الله العظيم واصبر على ما يقولون اور صبر کیجیے اس پر جو وہ باتیں کرتے ہیں واہجرہم ہجرا جمیلا اور ان کو چھوڑ دیجیے چھوڑنا اچھے طریقے سے۔ شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے 5 باتیں ذکر کی ہیں جن کے ذریعے سے انقلاب آ سکتا ہے، انسان کی تربیت ہو سکتی ہے، تربیت کے نتیجے میں ہی انسان صحیح انقلاب لا سکتا ہے۔ اگر تربیت صحیح نہیں تو انقلاب صحیح نہیں آئے گا بلکہ گمراہ ہوگا۔ ان میں پہلی بات یہ تھی کہ قیام اللیل، رات کو تنہائی میں تہجد کی نماز اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانا رونا۔ چنانچہ صحابہ کرام دن کو گھوڑے کی پشت پر ہوتے تھے، رات کو مسلح کی پشت پر ہوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو پہلے رات میں کثرت کے ساتھ عبادت کرنے کا ذکر تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ آپ آدھی رات یا آدھی رات سے کم یا اس سے زیادہ اپنی طبیعت کے موافق جو ہے وہ عبادت کیجیے رات کی۔ تھوڑی تخفیف فرما دی تو قیام اللیل جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ سے انسان گویا کہ ہم کلام ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تنہائی میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر نظر ڈالتا ہے، معافی مانگتا ہے۔ اس لیے یہ انسانی تربیت کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ قیام اللیل کرے۔ اور دوسری چیز یہ فرمائی تھی کہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، نماز کے دوران بھی اور دیگر حالت میں بھی جب قرآن کو پڑھیں تو ٹھہر ٹھہر کے صاف صاف واضح الفاظ میں پڑھیں، تلاوت جس سے صاف صاف معنی سمجھ میں آئے، الفاظ سمجھ میں آئے، اس کا تلفظ بھی درست ہو، اس کے ادائیگی تلفظ کی، ان کے مخارج کی ادائیگی صحیح ہو، اور الفاظ کو ٹھہر ٹھہر کے صاف تلفظ کے ساتھ پڑھیں اور اس کے معنی سمجھ میں آئے۔ نماز میں قرآن پاک پڑھنا، نماز میں کھڑے ہو کر یہ سب سے زیادہ قرآن پاک میں اس کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے، کیونکہ باوضو بھی ہوتا ہے اور رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے آدمی۔ تو دوسری چیز یہ فرمائی کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، ٹھہر ٹھہر کے پڑھو۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ ذکر الہی کرو، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، اپنے رب کا ذکر کیجیے۔ اپنے رب کے جب ذکر کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس کا دل منور ہوگا، دل صاف ہوگا، مخلوق خدا کے ساتھ بھی معاملات صاف ہوں گے، تو یوں اس کی اپنی بھی تربیت ہوگی اور انقلاب کے لیے صحیح قدم اٹھائے گا، صحیح طرف جائے گا۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ ذکر الہی میں مشغول ہو، ذکر الہی میں بھی وقت نکالے۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ تنہائی اختیار کرے، علیحدگی اختیار کرے، کوئی وقت نکالے جس میں تنہائی میں اللہ کی عبادت کرے۔ خصوصاً رات کا وقت جو ہوتا ہے وہ تنہائی کا ہوتا ہے، اس لیے بزرگ فرماتے ہیں رات کو سونے سے پہلے بھی تھوڑا 5 منٹ تنہائی میں نکالو اور مراقبہ کرو، سوچو کہ آج سارا دن میں نے کون سے غلط کام کیے، کون سے صحیح کام کیے۔ تو جو غلط کیے ہیں اس پر معافی مانگو اور جو اچھے کام کیے اس پر شکر ادا کرو، اور اللہ سے یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اگلے دن جو ہے وہ مجھے صحیح کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو انسان جب تنہائی میں سوچے کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں اور اللہ مجھ سے پوچھ رہا ہے کہ تم نے یہ غلط کام کیوں کیے ہیں، تو میں کیا جواب دوں گا، اس طرح مراقبہ کرے اپنے گناہوں کو سوچ کے کہ میں قبر میں ہوں، میں اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہوں، تو اس سے انسان کے دل میں خوف خدا آتا ہے اور وہ گناہ سے بچتا ہے۔ اور 5ویں چیز یہ ہے کہ تربیت کے لحاظ سے اپنے اخلاق کو درست کرے۔ یہ 5 باتوں کو ذکر کیا، آج 6ٹھی بات کو ذکر کیا جا رہا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کفار مشرکین کہتے ہیں اس پر صبر کیجیے۔
مشرکین اور کفار مکہ جو ہے آپ کو بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، آپ کو جسمانی تکلیف بھی دیتے تھے، زبان کے ساتھ بھی تکلیف دیتے تھے مختلف طریقوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اصول ذکر کر دیا کہ انقلاب کے لیے ضروری ہے کہ صبر کیجیے، صبر بہت بڑی چیز ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں فرماتے ہیں کہ صبر کے 3 مادے ہیں، صبر کے 3 محل ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جب کوئی دکھ تکلیف مصیبت پہنچے تو اس پر صبر کرے۔ اس کے لیے یہ شریعت نے فرمایا ہے کہ جب دکھ پہنچے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اس دکھ پر، اس مصیبت پر، اس تکلیف پر، اور یہ کہے کہ کل شیء حالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونی ہے مگر اللہ جو ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ اگر کوئی میرا رشتہ دار فوت ہو گیا ہے تو سب نے ہلاک ہونا ہے، باقی تو اللہ نے رہنا ہے، باقی تو رہنا ہی نہیں کسی۔ اگر کوئی میرا کوئی مال ضائع ہو گیا ہے تو یہ فنا ہونے والی چیزیں ہیں، ان میں سے ہیں، باقی رہنے والی تو اللہ ہے۔ کوئی بات نہیں، اگر ہو گئی ہے تو اس پر صبر کر۔ اور صبر جو ہے وہی ہوتا ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، الصبر عند الصدمۃ الاولی، جیسے ہی دل کو ٹھونس پہنچتی ہے، چوٹ لگتی ہے کسی دکھ تکلیف مصیبت پر، پہلے ہی دم جب صبر کرے تو وہ صبر ہے۔ جزا فضا کر کے، رو پیٹ کر کے، واویلا کر کے، لوگوں کے سامنے شکوے شکایت اللہ کے کر کے پھر صبر کرے، یہ صبر نہیں ہے۔ پھر تو ہر کوئی کر لیتا، وہ تو صبر نہیں ہے۔ صبر تو ہے کہ پہلے ہی دم جب چوٹ لگتی ہے دکھ تکلیف مصیبت کی تو اس وقت اس کو برداشت کرے، یہ ہے صبر۔ اور اسی کا یہاں حکم دیا جا رہا ہے کہ صبر کیجئے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ انسان دکھ تکلیف پر صبر کرے اور یہ کہے کہ ہم نے بھی ایک دن اللہ کی طرف جانا ہے، یہ کوئی چیز جو بھی نقصان ہوا ہے، یا کوئی میرا عزیز فوت ہوا ہے، یا کوئی اور مصیبت بیماری آئی ہے تو اس پر صبر کرے۔ یہ بہت مشکل کام ہے، صبر جو ہے بہت مشکل کام ہے اور بہت ہمت سے یہ کام ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز صبر کے پہلا محل، پہلا مادہ جو ہے وہ یہ ہے کہ مصیبت پر، اور دوسرا یہ ہے کہ طاعت پر صبر کرے۔ 5 وقت نماز پڑھنی ہے تو صبر کے ساتھ ہی پڑھے گا، صبر ہوگا تو پڑھ سکے گا، نہیں بے صبر شخص 5 وقت کہاں نماز پڑھے گا؟ وہ کہے گا میرا باپ گواہ کھڑا ہے، مجھے پیسے آ رہے، میں کیسے پیسے چھوڑ کے جو ہے نماز کے لیے جاؤں؟ مجھے جو ہے یہ ڈیل کر رہا ہوں، چند بندے بیٹھے ہیں، یہ ڈیل ہوگی تو پھر ہی میں جاؤں گا، ورنہ میں نہیں جاتا۔ وقت ضائع کر دے گا، نماز چھوڑ دے گا، قضا کر لے گا یا لیٹ پڑے گا۔ تو یہ صبر سے کہ یہ سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ جب اللہ کا حکم آ گیا کہ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، تو پھر سب پیچھے، سب سے مقدم اللہ کا حکم، یہ صبر سے ہوگا۔ اور اسی طرح حج کرنا ہے تو پیسہ خرچ کرنا پڑے گا، اپنا کاروبار، گھر بار، بیوی بچے چھوڑ کے جانے پڑیں گے، تو صبر ہوگا تو چھوڑ کے جائے گا، ورنہ نہیں۔ روزہ رکھنا ہے، اپنے آپ کو، اپنے نفس کو بچانا ہے کہ یہ کھانے پینے کی چیزوں سے، خواہشات سے بچے، تو یہ نفس پر کنٹرول کرنا ہے۔ تو یہ اطاعت پر، اللہ کی عبادت پر، عبادت جو ہے وہ بھی صبر سے ہوتی ہے، تو اس پر بھی یہ اس کا محل جو ہے دوسرا یہ بھی ہے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ انسان کوئی گناہ وغیرہ کرتا ہے تو گناہ سے بچنا بھی صبر کا کام ہے، گناہ سے وہی بچے گا۔ اب نفس کہہ رہا ہے، روزہ رکھا ہوا ہے کہ کوئی نہیں عورتوں کی طرف دیکھ لو، تو اب یہ گناہ سے بچنا، یہ صبر ہوگا تو بچے گا۔ اپنے نفس کو کنٹرول کرے، نہیں اللہ کا حکم ہے لہذا میں نے اس سے بچنا، بد نظری نہیں کرنی، چاہے روزہ ہو نہ روزہ ہو، ہر حال میں حکم ہے کہ نظروں کی حفاظت کرو، مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، نظروں کو جھکاؤ، تو نظروں کی حفاظت کرنی ہے۔ یعنی نفس کہتا ہے گناہ کر لو، چوری کر لو، جھوٹ بول لو، دھوکہ دے لو، اس کی بات نہیں مانی۔ تو گناہ جو ہے اس میں اسی طرح مال آ رہا ہے، پیسے آ رہے ہیں، تھوڑا جھوٹ بولیں گے تو کیا ہے، اتنا پیسے زیادہ آ جائیں گے، تھوڑا لوگوں کو
جو مال کے اندر خامی ہے وہ نہیں بتائیں گے تو کیا ہو جائے. تو یہ سب چیزیں گناہ کی ہیں، ان گناہوں سے بچنا یہ بھی صبر کا کام ہے. تو یہ 3 بڑے محل اور بڑے مادے ہیں جو صبر کے ہیں. صبر بہت اہم چیز ہے، ملت ابراہیمی کا اصول ہے. اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا بھی ذکر کیا کہ وہ بڑے اولو العزم اور صبر والے نبی تھے. حضور علیہ السلام نے بھی بہت وہ صابر تھے، اور جتنی تکالیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی کسی نبی کو نہیں دی گئی، لیکن آپ اس پر صبر کرتے رہے. صحابہ کرام نے صبر کیا. تو دین اسلام کا بہت بڑا اصول ہے صبر، اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. اس لیے حکم دیا کہ صبر کیجئے، اور انقلاب صبر سے آتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ صبر والی ہیں. اس لیے فرمایا وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ. دوسری جگہ قرآن پاک میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. صبر طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ. تو جب صبر کرے گا تو اللہ کی مدد آئے گی، بے صبرے پر نہیں آئے گی. اس لیے فرمایا صبر کرو. جو کچھ کہا گیا پہلی بار تو یہ کی گئی وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا. دوسرا یہ کہ یہ جو لوگ ہیں مشرکین کفار ہیں، ان سے بائیکاٹ کیجئے، چھوڑ دیجئے ان کو اچھے طریقے سے چھوڑنا. یعنی کسی کا بائیکاٹ کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا کہ بائیکاٹ کیسے کیا جاتا ہے. لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے خیر خواہی کرنی ہے. خیر خواہی کے طریقے سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہے. یعنی اس کو یہ کہہ دیں کہ لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے لیے، ہمارا دین ہمارے لیے. تم اگر نہیں مانتے تو ٹھیک ہے، اپنے پاس رکھو، ہم اپنے دین پر قائم ہیں، تو ہم تمہارے ساتھ تو نہیں چل سکتے، ہم تمہارا بائیکاٹ کرتے. اور حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں، شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ بائیکاٹ کے لیے یہ ہے کہ خیر خواہی دل میں ہو. یعنی ظاہری طور پہ بائیکاٹ کر رہا ہے لیکن دل سے بائیکاٹ نہ کرے. ظاہری طور پہ اس سے سلام نہیں لے رہا، جیسے قادیانی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غصاف ہیں، ان کا بائیکاٹ کریں، شیزان وغیرہ کا بائیکاٹ کریں. اسی طرح کوئی دین اسلام کی گستاخی کرتا ہے، پیغمبر اسلام کی، اللہ تعالیٰ کی شان میں، قرآن کی شان میں، اسلام کے شاعر کے اسلام میں، تو ان کا بائیکاٹ کیا جائے. بائیکاٹ کیسے کرنا ہے کہ ان کے جو عمل ہے اس سے بائیکاٹ کرنا ہے. دل میں یہ اس کے لیے ہدایت کی دعا کرتا رہے، دل سے بائیکاٹ نہ کرے. اعمال سے کرے کہ ان کی چیزیں نہ لے، ان کو زبان سے اور اسی طرح دعا سلام نہ ان سے کرے. ہاں ان کے لیے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ ان کو ہدایت دے دے، میں تو ان کا خیر خواہ ہوں کہ ان کو ہدایت مل جائے، یہ جنت میں جانے والے بن جائیں، جہنم سے اور ناکامی سے بچ جائیں. تو ان کے لیے دعا کرتا رہے، اور کبھی موقع ملے تو اس کو حق بات بھی کہتا رہے، بھئی یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، جھوٹ سے بچ جاؤ، غلط سے بچ جاؤ. تو ان کو ہدایت کی بات بھی، حق بات بھی موقع کبھی ملے تو کرتا رہے، اور ساتھ دعا بھی کرتا رہے. اور بظاہر جو ہے ان سے بائیکاٹ کرے، ان کی چیزیں نہ لے، ان کی محفلوں میں نہ جائے، ان کے ساتھ بیٹھے نہ، گپ شپ نہ کرے، ان کے معاملات میں دخل نہ کرے، تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ ہم سے بائیکاٹ کس لیے کر رہے ہیں. ان کا مقصد جو ہے وہ حق بات پہنچانا ہے. تو ان کو یہی بتانا ہے کہ حق یہ ہے، تم حق کی طرف آ جاؤ. اس لیے حضور علیہ السلام کو فرمایا کہ یہ مشرکین، یہ اگر بتوں پر اڑے ہوئے ہیں اور ان کو نہیں چھوڑ رہے تو آپ ان کو اچھے طریقے سے چھوڑ دیں، ان کو بائیکاٹ ان کا اچھے طریقے سے کر دیں. اسی سے جو ہے انسان کے اندر جو تربیت کا پہلو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، اور اس سے اچھائی اور اس کے اندر انقلاب جو ہے اس کی چنگاری نکلتی ہے، اور وہ پھر حق کی طرف بڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات. اللهم اغفر لجميع امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری حاضری کو قبول فرما.
جو کمی رہ گئی اپنے فضل سے معاف فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اپنی رحمت کرم کے فیصلے فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ